دوستوں السلام آج کا علیکم۔ آج موضوع میں آپ کو بتاؤں گا جنات کہ کیسے جنات انسانی انسان جسم پر جسم حاوی میں ہوتے کیسے ہیں داخل اور ہوتے ہیں۔ کون سے حصے سے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے اور اس کرۂ ارض پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ پاک نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں مخلوقات انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہیں۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور ویرانوں میں قید کر دیا۔ جنات کو قید کرنے کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپی سے خالی نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ الہی میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ پاک کے انتہائی برگزیدہ مخلوق کی فہرست میں شمار ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اسے بہت سا علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترے اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزیروں اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دے۔ یہ خاص مقررہ وقت تک وہیں پر رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو مختلف جزیروں اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک یہ جنات وہیں پر قید رہے اور پھر اللہ کے حکم کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے غرور اور تکبر نے سر اٹھایا اور اس نے انتہائی کم وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کرنے سے متعلق غرور کیا۔ اللہ پاک تو ہر شے سے متعلق علم رکھتا ہے۔ ابلیس کے اس غرور کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے سامنے اسے سجدے کا حکم دیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کی پیداوار، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ حکم باری تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور اسے شیطان بنا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کو آزادی ملی چونکہ مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد الجن مسجد الحرام سے 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ تاریخی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ مسجد حرام کے شمال میں 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جوابات دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر رات کے وقت اس جگہ پہنچے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ کی ملاقات جنات سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن اسی تناظر